السلام علیکم، میرا نام عباس ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لرننگ ود عباس۔ تو اب جو ہے نا آئندہ سے ہم ہر ہفتے جو ہے نا وہ کرنٹ افیئر کے کویسچن جو ہے نا وہ کیا کریں گے، اور یہ فائل جو ہے نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ سنڈے والے دن مارننگ میں شیئر کر دی جائے گی اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور اچھا، اس فائل کا جو ہے نا وہ سوللی پرپز یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ جی کے کرنٹ افیئر کے کویسچن جو ہے نا وہ تیار ہوتے رہیں۔ اور میں نے اس کو مطلب اس طرح کر کے کمپائل کیا ہے کہ ایک تو ہمیں نیوز کا پتہ چل جائے کہ پوری دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کو نیوز فارم میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا مطلب جو کرنٹ افیئر کے جو کویسچن بن سکتے ہیں ان کو میں نے باقاعدہ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ تو اگر اس کا آپ کو پی ڈی ایف چاہیے ہو تو یہ نیچے اسی کے اندر جو ہے نا وہ کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، تو آپ اس پہ نا واٹس ایپ پہ میسیج کر لیں، آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا۔ اچھا، تو یہ کیا ہے جی، کرنٹ افیئر یہ جولائی 4 ویک کے ہیں، تو پاکستان کے کرنٹ افیئر ہیں، اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ون کیا جی، پاکستان کمپلیٹیڈ اٹس پریزیڈنسی آف یونائٹڈ نیشن اکانومک اینڈ سوشل کونسل ایکوسیک دا 54 members council this week successfully pushing for a consensus on debt relief and restructuring during its tenure۔ تو پاکستان نے اسی ویک کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ایکوسیک یعنی کہ اکنامک یونائٹڈ نیشن کے اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی جو پریزیڈنشیل شپ ہے نا اس کو اپنے پاکستان نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ کتنے ممبر پر مشتمل ہوتی ہے؟ 54 ممبر پر۔ اب یہاں پر جو ہے نا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ 54 ممبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے، دوسری نیوز کیا ہے جی، اسلام آباد انسپیکٹر جنرل of police Qazi Jamil Rahman said police had analyzed all footage of the movement of the Afghan ambassador's ڈاٹر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ ایک بڑا ایشو چلا ہوا ہے کہ جو ہے نا افغان جو امبیسڈر ہیں نجیب اللہ علی خیل، ان کی جو ڈاٹر ہے اس کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی منسٹری نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا فیک نیوز ہے، یہ سارا را کا ایجنڈا ہے، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی ابڈکشن وغیرہ کوئی نہیں ہوئی۔ انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی ہے، لیکن جو ہے نا شیخ رشید کے مطابق یہ تھا۔ تو دیکھیں جی، اچھا اس میں اب کیا کرنٹ افیئر کا کویسچن بن سکتا ہے کہ یہ ہے کہ قاضی جمیل الرحمان جو ہیں وہ اسلام آباد کے آئی جی آف پولیس ہیں۔ کیا نام ہے ان کا جی؟ یہ ہے قاضی جمیل الرحمان۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی، افغان امبیسڈر نجیب اللہ علی خیل's daughter سلسلہ واز reportedly abducted on Friday from اسلام آباد's commercial area۔ فیک نیوز، یہ فیک نیوز ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ابڈکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس میں کرنٹ افیئر کا کویسچن کیا کہ افغان کے جو امبیسڈر تھا وہ پاکستان کی طرف، اس کا نام کیا تھا؟ نجیب اللہ علی خیل، اور ان کی جو ڈاٹر ہے وہ اس کا کیا نام ہے؟ سلسلہ۔ اچھا، اس طرح کے کویسچن ہیں، اس طرح کر کے آ سکتے ہیں کہ مطلب ریسنٹلی جو ہے نا افغانستان ہیز کالڈ بیک اٹس امبیسڈر، تو اس کا نیم آف دیٹ امبیسڈر، تو اس کا نیم وغیرہ آ سکتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نجیب اللہ علی خیلز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جی آگے دیکھیں، فیڈرل ہیومن رائٹس منسٹر شیریں مزاری، تو جو آپ کے ہیومن رائٹس کی جو منسٹرز ہیں فیڈرل میں، ان کا نام کیا ہے؟ شیریں مزاری۔ اس کے بعد اگلی نیوز کیا ہے، دی گورنمنٹ has called back the Pakistani ambassador to Afghanistan for consultations regarding the alleged abduction and release of Afghan's envoy daughter in Islamabad, the Foreign Office said on Monday۔ تو پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا جو امبیسڈر ہیں ان کو واپس بلا لیا ہے افغانستان سے، کس وجہ سے کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے ابڈکشن کا، کہ افغانستان کا جو امبیسڈر ہیں ان کی ڈاٹر کا جو ابڈکٹ کیا گیا ہے، اس کی یہ الزام لگایا تھا، تو اس وجہ سے پاکستان نے کیا کیا ہے، وہ اپنا امبیسڈر کو واپس بلا لیا ہے۔ دی فارن آفس ایٹ منڈے والے دن یہ انہوں نے بتایا تھا، پچھلے منڈے۔ اکارڈنگ ٹو دی فارن آفس، پاکستان's ambassador to کابل منصور احمد خان arrived in اسلام آباد on Sunday evening۔ تو وہ پچھلے سنڈے جو ہے نا وہ پاکستان کے جو امبیسڈر تھے وہ کابل کی طرف یعنی کہ افغانستان کی طرف، ان کا نام کیا تھا؟ منصور احمد خان۔ تو منصور احمد خان جو تھے ان کو جو ہے نا وہ پاکستان نے واپس بلا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد آگے کیا نیوز ہے، چائنیز امبیسڈر ٹو پاکستان نونگ رونگ accompanied the foreign minister during the visit to the hospital according to the handout issued by the Inter-Services Public Relation ISPR. تو جو چائنیز کے جو امبیسڈر ہیں نا وہ پاکستان کی طرف نونگ رونگ، انہوں نے جو ہے وہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کے ساتھ انہوں نے نا اس ہسپتال کا دورہ کیا ہے جہاں پر جو ہے نا وہ چائنیز ورکر جو ہے نا کچھ ان کو وہاں پر ہاسپٹلائز کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں داسو کے اندر کوستان کا جو ایریا ہے KPK کے اندر، وہاں پر دھماکہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے 9 چائنیز انجینئر اور کوئی 5 پاکستانی جو ہے نا ادر ورکر ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پر. اس کے علاوہ زخم بھی کافی ہوئے ہیں. تو پاکستان کا سٹانس اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی بلاسٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ کوئی خرابی وغیرہ بنی ہے اس کا انجن ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہی پیش آیا. لیکن چائنا نے کہا کہ اس کو پروب کیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ معاملہ سارا کیا ہے، مطلب کوئی جو ہے نا وہ ٹیررسٹ اٹیک ہے یا کوئی اور مسئلہ تھا. اچھا، تو اس میں کیا کرنٹ افیئر کا کویسچن کہ چائنیز امبیسڈر ٹو پاکستان، اس کا نام کیا ہے، یہ نونگ رونگ. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہے جی، دی ویسٹرن یونیورسٹی آف اونٹیریو کینیڈا ہیز اناؤنسڈ setting up 2 scholarship in honor of Salman Afzal and Salman Afzal and Madiha Salman, the couple killed along with the 2 other family members in attack in Ontario on June 6. تو جو کینیڈا ہے نا وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی پچھلے منتھ کے اندر نا وہاں پر ایک پاکستانی جو ہے نا وہ فیملی ہے اس کے خلاف مطلب ٹیررزم کی گئی ہے، ان کا جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ادھر کینیڈا کے اندر جو یونیورسٹی ہے، دی ویسٹرن یونیورسٹی آف اونٹیریو کینیڈا، اس نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دو ہے نا وہ اسکالرشپ کا سٹارٹ کر دیا ہے. 2 اسکالرشپ انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں. کس لیے؟ فار دی آنر آف سلمان افضال اینڈ مدیحہ سلمان، ان دونوں کی آنر دینے کے لیے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے انٹاریو اٹیک ہوا تھا 6 جون کو، وہاں پر جو ہے یہ ان کو کل کر دیا گیا تھا. تو ان کو آنر دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے، وہاں پر یہ ایک اسکالرشپ سٹارٹ کیا گیا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس فیملی کے اندر اس کا نام یعنی کہ کیا ہے، سلمان افضل اینڈ مدیحہ سلمان، اور یونیورسٹی جس نے اسکالرشپ سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہے دی ویسٹرن یونیورسٹی آف اونٹیریو. اس کے بعد ہے جی اس کے بعد پاکستان کمپلیٹ یہ والا ہو گیا، یہ ریپیٹ ہو گیا مسٹیکن ریپیٹ ہو گیا. اس سے آگے والا ہم دیکھتے ہیں کہ دا نیولی اپوائنٹڈ برڈز مین آف بلوچستان ایڈوکیٹ نذر محمد بلوچ ہیز ٹیکن دی اوتھ آف ہز آفس بیفور دی گورنر آف بلوچستان سید ظہور احمد آغا. تو جو اب کی وفاقی حکومت ہے انہوں نے جو ہے نا وہ بلوچستان کے ایک نئے جو ہے نا وہ وفاقی محتسب بنائے ہیں. ان کا نام کیا ہے، ایڈوکیٹ نذر محمد بلوچ. یہ ہیں جی ایڈوکیٹ نذر محمد بلوچ. ان کو اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اوتھ لیا ہے آفس میں کس کے سامنے، گورنر آف بلوچستان سید ظہور احمد آغا. تو جو بلوچستان کے گورنر ہیں ان کا نام کیا ہے، سید ظہور احمد آغا. ان کے سامنے یہ بھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، کوئی دو ہفتے پہلے. تو آگے کیا جی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محید یوسف said on July 19, 2021 that Pakistan was currently a target of hybrid warfare and an entire network of information warfare was being used against the country. He made the remarks during a press briefing on the alleged abductions and release of Afghan ambassador's daughter in Islamabad last week. تو جو پاکستان کے جو نمبر 1 تو اس میں کویسچن بنتا ہے کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا نام کیا ہے، تو ان کا نام کیا ہے، ڈاکٹر محید یوسف. تو جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ ہائبرڈ وار جو ہے نا وہ سٹارٹ کی جا رہی ہے، جس میں ایک پورا ایک نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے مس انفارمیشن کا، جس میں پاکستان کے بارے میں وہ مس انفارمیٹ کر کے اور جو ہے نا وہ دوسرے کنٹریز کو یا وہاں کی عوام کو جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. جس طرح جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ یہ الزام لگایا کہ افغانستان
کی بیٹی کا مطلب جو یہ جو ہے نا نیٹ ورک جو ہے پورا جو بھی یہ کر رہے ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابڈکشن، اور اس کی جو افغانستان کے ایمبیسڈر کی جو ڈاٹر تھی اس کی جو ابڈکشن ہوئی ہے اور اس کا ریلیز ہوا ہے، یہ ساری فیک نیوز ہے اور یہ پاکستان پر بے بنیاد الزام ہے۔ آگے کیا جی، آزاد جموں اینڈ کشمیر اے جے کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر آن منڈے تھریٹن ٹو اسٹیج ایٹ سٹ ان اسلام آباد۔ تو جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو پرائم منسٹر تھے پہلے جو ہے منسٹر راجہ فاروق حیدر، ٹھیک ہے، انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا وہ دھرنا دے دیں گے، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ کون تھے، پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر یہ تھے۔ اور یہاں پر ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، یہ آگے بتاتے ہیں، تو اب نئے مان جائیں گے، لیکن پہلے یہ والے تھے۔ تو انہوں نے کیا وہ کہا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے آفٹر کنسلٹیشن ود دی لیڈرشپ آف پاکستان مسلم لیگ نون if direct meddling by the Prime Minister of Pakistan and his minister in the forthcoming election did not stop، کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی یعنی کہ جو حکومت ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کی اگر جو ہے نا وہ مداخلت وہ نہیں رکتی تو وہ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت اور مشاورت کے بعد جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے، اگر یہ کام جو ہے نا وہ میڈلنگ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر اور اس کے منسٹرز کی وہ نہیں رکتی۔ تو آگے کیا ہے، اے جے کے الیکشن ول بی آن 25 جولائی کو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں، یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، کب ہوئے ہیں، 25 جولائی 2021 میں۔ تو اس کے بعد کیا جی، ہی سائٹڈ دی ایگزامپل آف فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز علی امین گنڈاپور سیئنگ دیٹ اے جے کے الیکشن کمیشن ہیڈ ناٹ اونلی آرڈر دی پولیس ٹو پروسیڈ اگینسٹ ہم انڈر لا بٹ ہیڈ آلسو آسکڈ ہم ٹو لیو دا ٹیریٹری آفٹر فائنڈنگ ہم گلٹی آف سیریس بریچز آف دی کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ الیکشن لاز۔ تو جو اے جے کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اور کیا کہا ہے کہ جو یہ فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز علی امین گنڈاپور جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ کشمیر کے بارے میں مطلب کچھ اس طرح کہا ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ اور لا کے خلاف ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا اس ٹیریٹری سے جو ہے نا وہ باہر نکالا جائے، ادروائز جو ہے نا یہ ہم جو ہے نا وہ کیا کریں گے، پولیس کو کہیں گے کہ اس کو کے خلاف جو ہے نا وہ کیس ڈالیں، لا کے مطابق اس کے وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو نکالیں۔ اچھا یہاں پر کیا ہے کہ فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز کیا ہے، علی امین گنڈاپور، ان کا نام کیا ہے، علی امین گنڈاپور۔ آگے کیا ہے جی، اس کے بعد مزید اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد ہے کہ جی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی آن منڈے ایڈمنسٹرڈ دی اوتھ ٹو پاکستان مسلم لیگ قائد پی ایم ایل کاف لیڈر مونس الہی ایز فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز۔ اچھا آگے کیا، فالوئنگ دی ٹیکنگ اوتھ سیرمنی مسٹر مونس بیکیم دی سیکنڈ فیڈرل منسٹر belonging to the PMLQ in the coalition government. Before him, Minister for Housing and Works Tariq Bashir Cheema was the only PMLQ leader in the cabinet. تو جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں پاکستان کی پریزیڈنٹ، انہوں نے مونس الہی جو ہے نا ان کا ایز اے فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز کے لیے جو ہے نا وہ اوتھ لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ دوسرے بندے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف سے جنہوں نے جو ہے نا وہ جن کو کیبنٹ میں جگہ دی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ کون ہے، منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس طارق بشیر چیمہ یہ تھے، اور اب جو ہیں یہ ایک اور آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے جی، renowned journalist editor of Pakistan Today عارف نظامی passed away on July 21st 2021 at the age of 74۔ تو 21 جولائی 2021 کو عارف نظامی جو ہے نا وہ ایڈیٹر آف پاکستان ٹوڈے ان کے ایڈیٹر تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور 74 ایئرس کے تھے، اور ان کے ہی واز دی سن آف حمید نیازی دی فاؤنڈر آف نوائے وقت گروپ۔
اچھا وہ بیٹے کس کے تھے؟ حمید نیازی کے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جو کہ فاؤنڈر ہیں نوائے وقت گروپ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کیا ہے، اس کے بعد ایک لاہور سے نیوز ہے، دی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET has appointed first female engineering professor in 100 years۔ تو UET لاہور جو ہے اس نے 100 سالوں میں پہلی فیمیل انجینئر پروفیسر جو ہے نا ان کو انسٹال کیا یا ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سائمہ یاسین۔ ڈاکٹر سائمہ یاسین has joined the chemical engineering department, becoming the first professor of engineering at the oldest and largest seat of higher learning in engineering and technology since its establishment, initially the Mughalpura Technical College in 1921۔ اچھا ڈاکٹر سائمہ یاسین جو ہے نا وہ UET یونیورسٹی کی پہلی پروفیسر بنی ہیں جن کو جو ہے نا وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا ان کو فیمیل پروفیسر جو ہے نا یعنی کہ وہ پہلی بنی ہے، ان کو اپوائنٹمنٹ ان کو دی گئی ہے یا اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کا پورا نام UET کے پہلے جو پرانا نام تھا وہ کیا تھا؟ مغرپورہ ٹیکنیکل کالج، 1921 کے اندر یہ بنا تھا۔ آگے لنڈن سے نیوز ہے، A political storm has erupted over a meeting between Afghan National Security Advisor Hamdullah Mohib and Pakistani Muslim League Nawaz Supreme Leader and ex-Premier Nawaz Sharif when the pictures of the meeting were released by the National Security Council of Afghanistan on Saturday۔ تو جو لنڈن سے یہ نیوز آئی ہے کہ جو افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں نمبر 1، ان کا نام کیا ہے جی؟ ان کا نام ہے حمداللہ محیب، یہ آپ کے سامنے ہے۔ حمداللہ محیب جو ہے نا وہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے جو نواز شریف ہیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ ہیں، سپریم لیڈر ہیں، ان سے ملاقات کی، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کافی جو پولیٹیکل سٹورم ہے یعنی کہ کوسچن اور کرٹیسزم اٹھ رہی ہے کہ اس نے کیوں ان سے ملاقات کی ہے، اس کے پیچھے مطلب پروپیگنڈا کیا ہے۔ ایون کہ کچھ جو ہے نا وہ PTI والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ غدار ہیں نون لیگ والے۔ آگے کیا ہے جی، تو اس میں آپ نے یاد کیا رکھنا تھا کہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نام ہے حمداللہ محیب۔ اس کے بعد ہے جی، اسلام آباد فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ریچ چائنا آن فرائیڈے فار پارٹیسپیٹنگ دی تھرڈ چائنا پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ تو فارن منسٹر جو ہیں پاکستان کے شاہ محمود قریشی وہ چائنا کے لیے روانہ ہو گئے تھے جمعے والے دن، اور یہ کس لیے وہاں پہ گئے ہیں؟ وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تھرڈ چائنا پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن آ سکتا ہے کوئی PPSC کے اندر یا کہیں پہ کہ یہ کون سا والا ڈائیلاگ تھا، تو یہ تھا تھرڈ چائنا پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ تھا۔ آن دی انویٹیشن آف دی اسٹیٹ کونسلر اینڈ فارن منسٹر Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi will visit China from 23rd and 24th July 2021, the Foreign Office said while announcing the minister's two-day visit to Beijing۔ ٹھیک ہے، تو اس کو انوائٹ کنہوں نے کیا ہے؟ جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں وانگ یی ان کا نام ہے، یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، وانگ یی نے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور یہ 2 دن کے لیے وہاں پر وزٹ کریں گے 23 اور 24 جولائی کو۔ اور مسٹر قریشی از بینگ accompanied on the trip by Foreign Secretary Suhail Mahmood and other senior officials۔ ISI Director General Lieutenant General فیض حمید از آلسو ان چائنا فار دا میٹنگ۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ اور بھی سینئر سیکیورٹی آفیشلز ہیں، ان میں سے ایک جو ہے یہ فارن سیکرٹری سہیل محمود ہیں۔ فارن سیکرٹری کا کیا نام ہے؟ سہیل محمود، اور ISI ڈائریکٹر جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، یہ بھی وہاں پر جو ہے نا وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگلی دفعہ میں انشاءاللہ نا اس ویڈیو کو مزید جو ہے نا وہ شارٹ کر کے بناؤں گا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جتنا بھی میں نے پرپل میں یا یلو میں ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے یہ کوئی پرسنالٹی وغیرہ کا نام ہوتا ہے، اور جو گرین میں ہوتا ہے یہ کسی انسٹیٹیوشن وغیرہ کا یا کسی کنٹری کے بارے میں امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔